نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في بدء سورة اسراء او سورة بني اسرائيل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الاعراف وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یاد ہوگا احادیث نبویہ میں اور قرآن مجید میں سابقہ امت بنی اسرائیل جو امت مسلمہ تھی سابقہ، اس میں جو اعتقادی عملی اخلاقی خرابیاں پیدا ہوئیں خبر دے دی گئی تھی کہ وہ امت مسلمہ امت محمد میں بھی ہوگی، اور یہ کہ ان پر جو حالات وارد ہوئے تاریخی اعتبار سے وہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل اسی طرح نازل ہوں گے حالات اور واقعات، جیسے کہ ایک جوڑے کی ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ میں نے امت سابقہ جو ہے بنی اسرائیل کی 3500 سالہ تاریخ، اس لیے کہ آغاز ہوتا ہے 1400 یا 1500 قبل مسیح سے، جب حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، اور تاحال وہ امت باقی ہے، ختم تو نہیں ہوئی ہے، تو آج تک اس امت کی تاریخ جاری ہے۔ اور اس کے مقابلے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سالہ تاریخ، گویا سابقہ امت کی جو عمر ہے وہ ہمارے مقابلے میں 2.5 گنا ہے، 1400 ورسس 3500۔ اس کا میں نے تقابل کر کے آپ کو بتا دیا تھا کہ بالکل جس کو ہم کہتے ہیں کاربن کاپی، حضور کے بعثت تک سابقہ امت پر 2 دور عروج کے آ چکے تھے، 2 زوال کے آ چکے تھے، اور زوال کے دوروں میں ان پر بہت شدید عذاب اللہ کا آیا تھا۔ اس کی بھی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، لیکن آج خاص طور پر میں چاہتا ہوں کہ ان 2 زوالوں کا ذکر چونکہ قرآن مجید میں خاص طور پر کیا گیا ہے، ان آیات مبارکہ میں جو میں نے آج آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، تو قرآن کے حوالے سے بھی وہ بات سمجھ لیں۔
یہ بات میری تاریخ کی نہیں ہے کہ عام طور پر جو ہے اسے ایک جو ہے ہسٹوریکل فینومینن سمجھا جائے، بلکہ یہ تاریخ وہ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز جس آیت سے ہوتا ہے اس میں تو حضور کا جو سفر معراج ہے اس کے پہلے حصے کا ذکر ہے۔ معراج تو اصل میں ہونی تھی آسمانی، لیکن وہ مکے سے بھی ہو سکتا تھا براہ راست، مسجد حرام سے ہی سیدھے حضور کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا۔ کوئی حکمت تھی کہ پہلے اس کا زمینی حصہ ہے جس کا ذکر یہاں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بڑی بابرکت ذات ہے اور بہت ہی پاک ہے بات ذات جو لے گئی اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تاکہ وہاں اسے اپنی آیات کا مشاہدہ کرائے۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ یروشلم یا بیت المقدس جہاں وہ مسجد اقصی تھی، یہ سابقہ امت کا مرکز تھا، بنی اسرائیل کا مرکز۔ وہیں حضرت سلیمان نے اپنی مسجد بنائی تھی، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، قرآن مسجد کہتا ہے، اب وہ اسے چاہے ٹیمپل کہیں، ہیکل کہیں، جو چاہیں کہہ لیں، لیکن حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل، کنگ سولومنز ٹیمپل جیسے، تو وہ مرکز تھا ان کا۔ اور یہاں جو مکہ مکرمہ ہے، اب یہ مرکز بن رہا تھا امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ حضور کو پہلے سفر کا یہ حصہ طے کرا دیا گیا بطور علامت کہ سابقہ امت کا بھی کی ساری وراثت جو ہے دینی روحانی وہ بھی امت محمد کو منتقل ہو جائے گی۔ یہ حضور کی جو امت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب ان دونوں سلسلوں کی، حضرت اسحاق سے چلنے والا سلسلہ اور حضرت اسماعیل سے چلنے والا سلسلہ، ان دونوں کو یکجا کر دیا جائے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائیل۔ اس وقت میں آیات کا درس نہیں دے رہا ہوں، صرف اشارات کر رہا ہوں ان کے حوالے سے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اسے ہدایت نامہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ اب یہ بھی بات جو ہے بہت نوٹ کرنے کی ہے، میں نے کہا تھا کہ بطور قوم تو یہودیوں کی تاریخ حضرت یعقوب سے شروع ہو جاتی ہے، وہ تو گویا کہ 1800 قبل مسیح یا 1900 قبل مسیح کا معاملہ ہے، لیکن بطور امت شروع ہوئی ہے تاریخ جب کہ کتاب دے دی گئی، تورات دے دی گئی صحرائے سینا میں، اس کا ذکر کر دیا گیا۔ موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنایا، اور اس میں اشارہ ہو گیا یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ نہیں تھا۔ ہدی للناس تو یہ قرآن ہے جو حضور پر نازل ہوا ہے، ہدی لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اب اس میں ایک نقطہ بیان ہو گیا کہ تورات کی اور قرآن کی سب کی مشترکہ تعلیم کا لب لباب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا، توحید کا یہ لب لباب، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس بات کو ذہن نشین کر دیا جائے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اور تم اولاد ہو انہی کی جنہیں ہم نے سوار کرایا تھا نوح کی کشتی میں، اور یقیناً ہمارا بندہ جو ہے نوح وہ بہت ہی ہمارا ایسا بندہ تھا جو شکر گزار تھا۔ اب اس کے بعد آ رہے وہ تاریخی حوالے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں، یعنی یہ پیشین گوئیاں تورات میں تھیں، کہ تم 2 مرتبہ بہت سرکشی کرو گے، فساد مچاؤ گے، دنیا کے اندر گمراہی کی بہت نئی نئی جو ہے راہیں ایجاد کرو گے، تو یہ اور بہت زیادہ تم سرکشی کرو گے۔ اب اس میں نوٹ کیجئے گا کہ اس میں 2 دوروں کا ذکر ہے، لیکن ان پہلا دور میں نے بتایا تھا کہ اس میں آغاز ہوا تھا 700 قبل مسیح میں، جبکہ اسوریوں نے، آشوری یا اسیرینز شامی قوم، اس نے جو اسرائیل کی مملکت تھی اسے ختم کیا۔ قرآن اس کا ذکر نہیں کر رہا، قرآن اس دوسرے مرحلے کا ذکر کر رہا ہے جب کلدانی آئے، نبوکدنضر آیا، اور اس نے نہ صرف یہ کہ یروشلم کو برباد کیا
بلکہ وہ جو مسجد تھی مسجد اقصیٰ اس کو بھی مسمار کر دیا۔ مسجد کے حوالے سے جو اہمیت اس کی تھی وہ پہلی بات کی نہیں تھی، وہ صرف ایک سیاسی واقعہ تھا، اس میں معاملہ یہ بھی تھا کہ مسجد اقصیٰ برباد کی گئی۔ تو فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب دو جو ہم نے کہے تھے دو مرتبہ ایسے آئیں گے تاریخ میں، جب ان کے پہلا موقع آیا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے وہ بندے جو بہت جنگجو تھے، فرشس لوگ تھے، بہت سخت تھے۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ تمہاری بستیوں کے اندر گھس گئے، تمام بستیوں کے اندر تہو بالا کر دی، تمہاری ساری آبادیاں تلپٹ کر دی۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پہلا دور تمہارا یہ آیا جو بغاوت کا تھا، فساد کا تھا، اس پر جو اللہ کے سزا کے کوڑے پڑے ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں، لاکھوں یہودیوں کو یروشلم میں قتل کیا ہے، اور لاکھوں کو پھر وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر، ظاہر بات، اور ٹرک تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں جیسے کہ پی او ڈبلیوز کو جو ہے ٹرکوں میں سوار کرا کے لے جایا جائے، بلکہ وہ تو بھیڑوں بکریوں کے ریوڑوں کی طرح لے کر گئے ان کو، اور بیبیلونیا میں انہیں کیپٹیوٹی میں رکھا، اسے وہ کہتے ہیں ہمارا دور اسیری کیپٹیوٹی۔ لیکن اس کے بعد پھر اس کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہ ایک دور آیا، انہوں نے توبہ کی، حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، انہوں نے اپنی اصلاح کی، عقائد بھی درست کیے، اپنے اعمال بھی درست کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج دیا۔ اس عروج کا ذکر نہیں ہے۔ پھر جو دوسرا زوال آیا اس کا ذکر ہے۔ اس میں پہلے عروج کی جو درمیان میں انہیں وقفہ ملا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، تمہاری اس پہلی شکست و ریخت کے بعد ہم نے تمہیں باری لوٹا دی ان پر، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہاری مدد کی بیٹوں سے بھی اور مال سے بھی، اور تمہاری تعداد بھی کثیر کر دی۔ اب یہ دوسرا عروج جو آیا، لیکن اس کے بعد ایک اصول بیان کر دیا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کوئی بھلا کیا اپنے لیے کیا، اس کا اجر و ثواب تمہارے لیے اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، کوئی برائی کمائی ہے تو وہ بھی اپنے اوپر کمائی ہے، وہ تمہارے نفس کے اوپر جو ہے وہ وبال جو ہے اس کے ذریعے سے آ کر رہے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرے عذاب کا وقت آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، اب یہاں پر وہ الفاظ محذوف ہیں، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ان کو قرآن مجید جو ہے الفاظ کے اندر کمی کرتا ہے، جہاں کوئی چیز از خود واضح ہو جائے تو اس کو محذوف کر دیتا ہے۔ تو تمہارے اوپر پھر مسلط کر دیے ہم نے جو بہت ہی خونخوار لوگ تھے، تاکہ تمہارے حلیے بگاڑ دیں۔ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور داخل ہو وہ مسجد میں جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ۔ جیسے نبوکدنضر نے تباہ کی تھی مسجد اقصیٰ، ایسے ہی ٹائٹس رومی نے دوبارہ جو ہے اس کو دوبارہ انہوں نے بنا لیا تھا، لیکن اس کی بھی تعبیر جو ہے اس کو اس نے ختم کر دیا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اب یہ اصل میں ایک خاص جو ہے اس امت کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے، اس کا حصہ رہ گیا، وہ بھی پڑھ لیجئے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، جب وہ دوسری صدا کا وقت آیا تو ہم نے ایسے لوگ مسلط کیے جو وہ لوگ انہوں نے تمہارے حلیے بگاڑ دیے اور مسجد میں داخل ہوئے، اس کی بے حرمتی کی، اس کو گرایا بھی جیسے کہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر بھی ان کو اختیار مل گیا اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، یہ ایک خاص رعایت ہے جو اس قوم کے ساتھ ہوئی ہے۔ تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت فرمانے کو تیار ہے، تمہیں ایک اور موقع دیا جا رہا ہے، اب بھی اگر محمد پر ایمان لے آؤ ہم تمہیں بخش دیں۔ یہ خاص اللہ کا معاملہ ہے، کیونکہ کہا ہے قرآن نے ہم نے تمہیں انہیں اختیار کیا تھا، اخترناہم علی علم،